کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ خدا کسی انسان کو کسی انسان کا عادی نہ بنائے، بس تمہاری محبت کی سمجھ نہ آئی سے باقی غلطیوں کا سارا حساب رکھتا تھا وہ۔ اس نے رکھا ہی نہیں غصے میں لفظوں کا خیال۔ میں نے کہا بھی تھا تیروں کی طرح لگتے ہیں۔ آئینہ کہتا ہے کہنا تو نہیں چاہیے تھا، تو ابھی زندہ ہے، رہنا تو نہیں چاہیے تھا۔ یہ جس کے کہہ کے تم سن رہے ہو، کسی صدمے سے پاگل ہے یہ لڑکی۔ نیند کی گولیاں کھاتی ہے اب، وہ جو عشاء پڑھ کے سو جاتی تھی۔ تیرا ہجر کھا گیا ورنہ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب یاد تمہاری آتی ہے۔ یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ کسی کے سامنے آنسو بہا کے ہم ہمدردی تو لے سکتے ہیں، مگر اپنی عزت نفس کھو دیتے ہیں۔ ایک دن زمین اوڑھ کر سو جائیں گے ہم بھی۔ زندہ لوگوں کے لیے رونا پڑے تو سکون آخری سانس تک نہیں آتا۔ ہم آسمان سر پہ اٹھانے والے خاموش رہنے لگے ہیں دیکھو۔ جانے کیا حادثہ گزرا ہے دل پہ، دل اب کہیں نہیں لگتا۔ تم مت کھولنا میری ماضی کی کتابوں کو، جو تھی وہ رہی نہیں، جو ہوں کسی کو پتہ نہیں۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھوکہ نہیں سہارا دیتا ہے۔ میرے بعد اگر کسی کو مجھ جیسا پاؤ تو میرے بعد کسی کے ساتھ مجھ جیسا نہ کرنا۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ دنیا کی فکر مت کرو، کیونکہ کوئی بھی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنی ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا، یہاں سب کو اپنی پڑی ہے۔ خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کا روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خوبصورتی صرف ایک بیرونی تہ ہے، لیکن بدصورتی ہڈیوں تک سرایت کر جاتی ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ خدا جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے بچا لیتے ہیں۔ خواہشات مر جائیں تو سمجھوتے رہ جاتے ہیں۔
کچھ عرصے کے لیے تم رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، تم کو پتہ لگ جائے گا کہ تم کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہو۔ محبت تھی تو دونوں کو، مگر افسوس ہے یارو، اکیلی بیٹھ کر وہ لڑکی زارو زار روتی ہے۔ دیجیے بد دعائیں جی بھر کے، اگر ہم مر گئے تو آپ کا شکریہ۔ میں تو خود اپنے لیے بھی اذیت ہوں، میں کسی کے لیے کیسے باعث سکون بنوں۔ میرے قلب سے تنگ آ چکا ہے میرا وجود بھی، اب اداسیاں بھی مجھ سے پناہ مانگتی ہیں۔ میں تمہاری کہی ہوئی باتوں کو اتنا سوچتی ہوں کہ وہ مجھے سنائی دینے لگتی ہیں۔ دلوں پر الفاظ نہیں، لہجے اثر کرتے ہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو وہ کچرا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشیوں کے وقت مٹھائی مانگنے والے پریشانی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکا کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی صبر کرتے کرتے ایک عمر بیت جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کی دونوں طرف ہوتی ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹوکروں کی زرد میں ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ شکایتیں بھی تھی اسے تو میرے خلوص سے، عجیب تھا وہ شخص، میری عادتیں نہ سمجھ سکا۔